پارہ 6 ہم پارہ 6 میں دیکھیں گے کون کون سی اللہ کی بخشش کی آیتیں ہیں۔ پارہ 6 سورہ النساء ہی چل رہی ہے، آیت نمبر 149، سورہ النساء آیت نمبر 149۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، خیرن کوئی نیکی، او یا تخفوہ تم چھپاؤ اسے، او یا تعفو تم درگزر کرو، عن سوء کسی برائی سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ کانا ہے، عفواً بہت معاف کرنے والا، قدیراً بہت قدرت رکھنے والا۔ عفو اور قدیر اللہ تعالیٰ کے دو نام آئے ہیں اس میں، عفو اور قدیر، بہت قدرت رکھنے والا اور عفو بہت زیادہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ہر نیکی کو جانتا ہے، تم اعلانیہ کرو یا چھپ کے کرو، جو بھی تم اچھے کام کر رہے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سارے تمہارے نیک کاموں کا پتہ ہے۔ کسی برائی سے درگزر کرو، یعنی کوئی برائی ہے اس سے درگزر کر لو، یعنی اللہ کی خاطر اگر تم اسے چھوڑ دو یا کسی کو معاف کر دو یا اس سے تم ہٹ جاؤ، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم کس طرح سے تقویٰ کر رہے ہو، تم کس طرح سے بچ رہے ہو برائی سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ بس یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تو تم کو اور سب کو برائی پر، گناہ کرنے پر معاف کرنے والا ہے، اور پسند کرتا ہے کہ بندے بھی دوسروں کو معاف کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کریں سب کو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ بندے بھی دوسروں کے ساتھ میں درگزر کا معاملہ کریں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو سب کی خبر ہے، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تو تمہارے اور دوسروں کے گناہوں پر ان کو پکڑنے کی، ان کو سزا دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود تم کو بھی بخشتا ہے اور دوسروں کو بھی، اور پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی دوسروں کو قدرت رکھنے کے بعد بھی معاف کر دیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ سب کو جانتا ہے کہ سب کی اس کو علم ہے کہ کون کتنی نیکیاں کر رہا ہے، کون کتنے گناہ کر رہا ہے، کون کتنا درگزر کر رہا ہے، یہ سب اس کو پتہ ہے۔ تو وہ بھی بندوں کے ساتھ درگزر کرتا ہے، وہ بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ بھی بندوں سے چاہتا ہے کہ جیسے وہ درگزر کرتا ہے تو دوسرے بھی اس سے درگزر کریں، اور وہ قادر ہے، وہ انسان کو پکڑ سکتا ہے، انسان کو سزا بھی دے سکتا ہے، انسان کو معاف بھی کر سکتا ہے، انسان کو جنت میں بھی بھیج سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت دیکھنے میں بہت معمولی لگ رہی ہے، لیکن اس میں بہت گہرائی چھپی ہے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جس نے معاف کیا اور صلح کر لی، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 40 ہے۔ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں تو ہمیں بھی دوسروں کی غلطیاں معاف کرنا چاہیے۔ معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب رکھتا ہے، کیونکہ یہ صفت اللہ کی ہے۔ انسان کو اجازت ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ کو معاف کر دینے والے لوگ زیادہ پسند ہیں، کیونکہ اللہ بھی بدلہ لے سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بندہ نافرمانی کر رہا ہے، تب بھی اسے روزی دیتا ہے، بے شمار نعمتیں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، غلام غلطی کریں تو کتنی بار معاف کریں؟ آپ نے فرمایا 70 بار پہلے ایک دن میں معاف کرو، پھر سزا دو۔ یعنی ان کی 70 غلطیاں پہلے معاف کرو، اس کے بعد انہیں سزا دو۔ بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن معاف کر دینا درگزر کرنے والا اعلیٰ اخلاق ہے۔ درگزر کرنا اعلیٰ اخلاق ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور کہتے ہیں، خدایا تیری ذات پاک ہے، تو باوجود جاننے کے پھر بھی بردباری اور چشم پوشی کرتا رہتا ہے۔ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یہ بندے کتنے گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی
آپ ان کو بخشتے رہتے ہیں اور چشم پوشی کرتے رہتے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے اس کے بعد بھی آپ ان پہ رحم کرتے ہیں۔ ایک قدرت رکھنے کے باوجود درگزر کرنے والے خدا، تمام پاکیاں تیری ذات کے لائق ہیں، یعنی تو ہی سب سے زیادہ پاک ہے کہ تو قدرت رکھنے کے باوجود درگزر کرنے والا ہے، اور ساری جتنی بھی بڑائی ہے وہ صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ فرشتے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ و خیرات سے کسی کا مال گھٹتا نہیں، درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ اور عزت بڑھاتا ہے، اور جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے اللہ اس کے مرتبے اور عزت اور وقار کو بڑھا دیتا ہے۔ جو اللہ کے حکم کے لیے کسی سے درگزر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو اور عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ پھر سورہ النساء کی آیت نمبر 152 دیکھتے ہیں، پارہ 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، فلم اور نہیں، یفرقوا وہ تفریق کرتے، بینا درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، اولئک یہی لوگ ہیں، سوف ان قریب، یؤتیہم وہ دے گا انہیں، اجورہم اجر ان کے، وکانا اور ہے اللہ، غفور الرحیم بہت بخشنے والا، بہت نہایت رحم کرنے والا۔ یہاں پر ایمان پہ بخشش کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا، جو رسول پر ایمان لائے گا اور رسولوں کے درمیان جو فرق نہیں کرے گا، تو ایسے لوگ اولئک ان قریب، اور وہ دے گا ان کا اجر، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ یہ آیت ایک طرح سے جو نان مسلمس ہیں ان کے لیے ہے، جیسے یہود اور نصارہ، یہ لوگ کیا کرتے تھے، نصارہ یعنی کرسچنس، اور یہود یعنی جو جیوز ہوتے ہیں، تو جیوز کیا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے، وہ کس کو انہوں نے مانا، موسیٰ علیہ السلام تک مانا، اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اور کرسچنس نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی سارے رسولوں پر جو ایمان لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری رسول تسلیم کریں گے، ان کو بھی مانیں گے، اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کریں گے، یعنی یہ نہیں کہ سب کو مانیں گے، سب پر ایمان لائیں گے، کسی کے درمیان یہ نہیں کریں گے کہ وہ میرا رسول ہے یہ تمہارا، ایسا نہیں کریں گے، تو اولئک سوف یؤتیہم تو دے گا ان کو اجورہم ان کے اجر، تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کریں، تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ وہ لوگ جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، تو اگر ان سے کوئی گناہ یا بھول بھی ہو جاتی ہے تو اللہ انہیں بخش دیتا ہے، شرط ہے کہ ایمان پکا ہو۔ یہود موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے کے پیغمبروں کو مانتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ نصارہ یعنی کرسچنس یعنی عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے پیغمبروں کو مانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سب کو مانو اور سب کے درمیان کوئی فرق نہ کرو۔ کیا ہمارا ایمان کا حصہ ہے نا، ایک ایمان کا رکن ہے سارے پیغمبروں پہ ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، تو سارے رسولوں پر ایمان لانا جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہمیں سب رسولوں پہ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، اور کہہ دیا گیا کہ جو دوسرے لوگ بھی اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور سارے رسولوں پر ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی اجر ان کو دے گا۔ اس کے بدلے میں اللہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر عطا کرے گا اور مغفرت دے گا، اور ان کی مغفرت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔